علیہ وسلم تسلیما۔ سارے محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کی یہ بابرکت محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اللہ نے اپنا دیدار بھی کرایا اور مصطفیٰ کا دیدار بھی کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو معراج اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، یاد رکھیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو معجزے عطا کیے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول، نبی لوگوں کے پاس تشریف لاتی ہے، رب کی دعوت پیش کرتے ہیں، تو وہ قوم اس بات کی دلیل چاہتی ہے کہ آپ رب کی بارگاہ سے یہاں تشریف لائے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو پھر اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ رب کی طرف سے دلیل پیش کرتا ہے، میں رب کی بارگاہ سے آیا ہوں اور یہ میری دلیل ہے، مجھے رب نے بھیجا۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا کیا اس بات کا، یہ جو اللہ جس نبی کو جو معجزہ دیتا ہے، اس زمانے کے اندر جس بات کا عروج ہوتا ہے اس کو رد کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا مقام اس سے آگے ہوتا ہے۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے کے اندر تشریف لائے تو اس وقت طب کا ایک دور تھا، عروج تھا، جو حکماء تھے، حکیم تھے، ان کے دعوے تھے کہ ہمارے پاس جیسا بھی مریض آئے ہم دوا دیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے بڑھ کے وہ مقام عطا کیا کہ اگر ان حکیموں کے پاس کوئی مادر ذات نبینا جاتا تو اس کا وہ علاج نہ کر سکتے تھے۔ اگر کوئی برس کے مریض جاتا اس کا وہ علاج نہ کر سکتے تھے۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا کہ اگر مادر ذات نبینا آپ کے پاس آئے تو آپ ہاتھ لگائیں، اللہ اسے دیکھنے کی طاقت عطا کر دیتا۔ تو سارے عاجز آ گئے اللہ کے نبی کے سامنے، سارے کمزور ہیں، اللہ کے نبی کا مقام بلند ہے۔ اور اسی طرح سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی برس کا مریض آتا ہے
آپ دوائی نہیں دیتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ جو حکیم یہاں عاجز آ گئے، اللہ کا پیغمبر دوائی نہیں دے رہا بلکہ ہاتھ لگا رہا ہے، انہیں شفا مل رہی ہے۔ تو اسی طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس وقت جادو عروج پہ تھا، اور جادو کا جو جادوگر تھے اپنا سکہ منوا رہے تھے، اللہ پاک نے آپ کو عصا کا معجزہ عطا کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ہوتی وہ لکڑی، اگر رات کو چلتے تو روشنی کا کام لیتے، اگر اسی طرح پانی پہ چلتے تو پانی کے اوپر مارتے وہ راستے بنا دیتا۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہی عصا آپ پتھر پہ مارتے تو پانی کے چشمے نکل پڑتے، اگر وہی عصا ان جادوگروں کے مقابلے کے اندر چھوڑتے تو ان کے جادو کا اثر ختم ہو جاتا اور وہ اژدہا بن کے ان کو کھا جاتا۔ تو وہ عاجز آ گئے، اللہ کا نبی بلند، آپ کا مقام بلند ہے۔ تو اسی طرح آج سائنس بڑے عروج پہ ہے۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ کے اندر آپ پوری دنیا کے اندر پھر سکتے ہیں۔ ایک انسان کا بنایا ہوا آلہ آپ نمبر ملائیں، بیٹھے پاکستان کے اندر ہیں، بات آپ کی سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہے، بیٹھے پاکستان کے اندر ہیں، بات آپ کی امریکہ کے اندر ہو رہی ہے، بیٹھے آپ پاکستان کے اندر ہیں اور آپ کی بات ایک منٹ کے اندر لندن کے اندر ہو رہی ہے۔ تو یہ کس نے آلہ بنایا ہے؟ یہ انسان کو اللہ نے شعور دیا، انسان کو عقل دی۔ تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم عروج پہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، معجزہ جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے وہ اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ وہ کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے چلتی ہیں، مسجد حرام میں پہنچتے ہیں اور ساتوں آسمانوں سے گزر کر عرش معلیٰ سے آگے جا کے لا مقام بھی نیچے ہے، ساتوں آسمان بھی نیچے ہیں، عرش معلیٰ بھی نیچے ہے، میرا نبی اس سے آگے ہے۔ تو رات کے تھوڑے حصے کے اندر تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ سیر کب ہوتی ہے؟ کسی ملک کی سیر نہیں، کسی علاقے کی سیر نہیں، اور رات 27ویں کی ہے، اور اس 27ویں کی رات کے اندر جو چاند ہوتا ہے وہ بھی دیر کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی نہیں ملتی۔ تو رات کے اندھیرے کے اندر حضور علیہ السلام جب آپ کو معراج کرائی، دنیا کو بتا دیا لوگوں میرا نبی نہ چاند کا محتاج ہے، نہ ستاروں کی روشنی کا محتاج ہے، اور نہ ہی ان روشنیوں کا محتاج میرا نبی ہے، بلکہ یہ روشنیاں میرے نبی کی محتاج ہیں۔ چاند بھی آپ کا محتاج ہے، ستارے بھی آپ کے محتاج ہیں، اور سورج بھی آپ کا محتاج ہے۔ تو حضور علیہ السلام آپ کے بارے میں آیا، جس وقت حضور علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، سارا دن آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، کوئی ایک شخص بھی اس دن آپ پر ایمان نہ لایا، لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا۔ شیب ابی طالب کے اندر حضور نے 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نہ آپ کے ساتھ کوئی لین دین کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کا چچا ابو طالب بھی، اس کا بھی وصال ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ طیف کی طرف آپ سفر کر کے تشریف لاتے، اور وہ طیف کے اندر تشریف لے گئے۔ ان نوجوانوں نے، ان سرداروں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ حضور علیہ السلام پریشان ہیں، جب بیٹا پریشان ہوتا ہے ماں اسے دلاسا دیتی ہے
جب بیٹا پریشان ہوتا ہے باپ اسے دلاسا دیتا ہے کہ بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں، تیرا باپ تیرے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی طرح ماں تسلی دیتی ہے کہ بیٹا تیرے پیچھے تیرے باپ کا بھی ہاتھ ہے، تیری ماں کا بھی ہاتھ ہے، اور تو نے ڈولنا نہیں۔ اور یہ وہ مقام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر نہ باپ کا سایہ ہے، نہ امی جان کا سایہ ہے، نہ دادے کا سایہ ہے، اور نہ اس شفیق چچا کا سایہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان حال ہو کے اپنے چچا زاد حضرت ہانی کے گھر کے اندر آرام کرتے ہیں۔ یہ ایک دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر دو نظام چلتے ہیں۔ ایک دعوت کسی دوست کو دی جاتی ہے کہ فلاں دن آپ کی دعوت ہے اور اس دعوت پر آپ نے تشریف لانا ہے، اس دوست کی مرضی ہے کہ وہ سواری پہ آئے، وہ پیدل ہے، اس نے پہنچنا ہے۔ اور دوسری دعوت کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی میں نے آپ کا انتظام کرنا ہے، آپ کی دعوت کا میں نے ساری تیاری کرنی ہے، آپ نے یہاں تیار ہو کے رہنا ہے، میں سواری بھیج دوں گا، نوکر بھیج دوں گا، وہ آ کے آپ کو لے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کیا پہلا طریقہ زیادہ اچھا ہے یا دوسرا طریقہ؟ عزت افزائی کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نے تیار رہنا ہے اور میرے نوکر بھی آ جائیں گے اور میری سواری بھی آ جائے گی آپ کو لینے کے لیے، اور آپ کا دوست انتظام کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ہانی کے گھر اللہ کے نبی چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے حضرت جبریل امین سے فرمایا، جبریل آج میری تسبیح تحلیل چھوڑ دینا ہے، اے فرشتو حوران جنت آج میری عبادت نہیں کرنی، اس جنت کو سجا دو، راستوں پہ کھڑی ہو جاؤ، اللہ کے فرشتے انتظار کے اندر کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل امین سے فرمایا، جبریل یہاں جنت سے ایک بہترین براق لے جا، جنت سے براق لے جا، اور فرشتوں کی ایک جماعت لے جا اور برات لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جا۔ جب حضرت جبریل امین وہاں سے اللہ کے فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین 24,000 مرتبہ تشریف لائے، 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ کبھی آپ تاج پہن کے نہیں آئے، کبھی تاج پہن کے نہیں آئے، اور جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے آئے تو اللہ پاک نے فرمایا، جبریل آج تاج پہن کے جانا ہے۔ تاج پہن کے حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، دروازہ بند ہے، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے نبی کو کس طرح جگایا جائے، دروازہ کھٹکایا جائے، آواز دی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جبریل میں نے تو عرب کی ان لوگوں کو منع کیا ہے کہ اگر میرے نبی کے دروازے پہ آنا ہے تو بیٹھ جانا ہے، صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، میرے نبی خود تشریف لائیں گے، پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے، اور جو تمہاری بات ہوگی آپ ان کے ساتھ کریں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت جبریل امین کو فرمایا گیا کہ نہ آپ نے آواز دینی ہے، نہ دروازہ کھٹکانا ہے، اور چھت سے داخل ہو جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حضرت جبریل کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیسے جگایا جائے۔ ایک روایت کے اندر آیا اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود جگا دیا، بتا دیا، اور دوسری روایت کے اندر یہ آیا کہ حضرت جبریل امین سے فرمایا، جبریل قبل قدمہ، کہ اپنے کفوری ہونٹ میرے نبی کے تلووں کے اوپر رکھ دے، میرا نبی جاگ جائے گا۔ آج کون ہے جو نوریوں کا سردار ہے اور جو ان کا تاج ور ہے؟ آج جبریل کا تاج بھی حضور کے قدموں کے اوپر ہے، اور حضرت جبریل امین میرے نبی کے تلووں کو چوم رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جن کے قدموں کو چومنے کے لیے اللہ کا مقدس فرشتہ بھی حضور کے پاؤں کو چوم رہا ہے۔ اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا گیا
اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی آپ کا مشتاق ہے، جنت بھی آپ کی مشتاق ہے، کیا یہ براق جنتی نہیں ہے؟ یہ جنت سے آیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنتی نعمتیں دنیا کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ جنتی نعمتیں، وہ براق، وہ سواری، اس کو جو جنت کے اندر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جنت تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں حضور کے پاس پہنچ کے آپ کے قدموں کے سامنے ڈھیر ہو جاؤں، اور میں بھی تیرے نبی کے قدموں کو چومنا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے اللہ کا یہ مقدس فرشتہ حضور کو جگانے کے لیے، لینے کے لیے تشریف لائے، اور جس وقت اللہ کا پیغام سنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا اور آپ کا سینہ مبارک مسجد حرام کے اندر چاک کیا گیا، آپ کا جو دل تھا اسے نور انوار سے بھر دیا گیا۔ تو جو لوگ کہتی ہیں حضور ہماری مثل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس دل کو بھی دیکھتا رہا، اور جس طرح میرے دل کو باہر نکالا گیا، اس کے اندر انوار و تجلیات کو بھر دیا گیا، تو میرا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، میرے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ اور اس کے بعد آپ کے سینے کو اسی طرح سمیٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے یہاں طواف کیا، طواف کرنے کے بعد جس وقت سواری کو لایا گیا، وہ سواری حضور کی بارگاہ میں آئی۔ آپ ناز کریں اللہ کے نبی کی امتی ہونے پر، آپ نے رکاب میں پاؤں نہیں رکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت جبریل امین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آج تو خوشی کے لمحات ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، دولہا بن کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے آپ کو لینے کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل، آج میرے استقبال کے لیے اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہیں، میرے لیے براق بھی ہے، سواری بھی ہے۔ میں قیامت کے دن اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں، جب پل صراط کا مشکل وقت ہوگا، اور اس مشکل سفر کے اندر میری امت کے بارے میں کیا بنے گا، میں اپنی امت کو یاد کر رہا ہوں۔ تو قربان جائیے، آج دوستو ہمارے اوپر خوشیوں کے لمحات آتے ہیں، دوست احباب بھول جاتے ہیں، نہیں ہماری خوشی کا ٹائم ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت آپ کو پیاری ہے، آپ اللہ کی بارگاہ سے مجھے اجازت لے دینا، اور جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر گزرے گی تو جبریل اپنے نوری پروں کو بچھا کے آپ کی امت کو گزار دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت ہے، آج ہم کہاں کریں؟ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی طرف، آپ کی محبت کی طرف، اور آپ کی رسالت کی طرف، آپ کی دوستوں کے حضور کی سیرت کو اپنانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹائم نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت کے اندر آیا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، حضور کا ایک منہ مبارک تھا، بال مبارک تھا، آپ نے اس کو اپنے کمرے کے اندر ایک ڈبیا کے اندر بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ فرمایا مخلوق خدا کو زیارت کروانے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، تو اب وہ کمرے کا تالا کھولنے لگے تو تالا نہیں کھلتا، تو پریشان ہیں کہ یہ کیا سبب ہے، لوگ آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور یہ دروازہ نہیں کھلتا، تالا نہیں کھلتا۔ غیب سے آواز آئی، عبد الرحیم، جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور ان میں سے ایک وہ آدمی بیٹھا ہے جس کے اوپر غسل واجب ہے، جس کے اوپر غسل واجب ہے۔ تو پھر چاہیے تو یہ تھا، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتا دیا جائے وہ کون شخص ہے اور اس کو اٹھا دیا جائے اور وہ جا کے غسل کر کے آئے، پھر اجتماع کے اندر بیٹھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ عبد الرحیم، جتنے لوگ آئے ہیں ان سب سے کہیں کہ جا کے غسل کر کے آئیں۔
آج ہم ایک کسی کے اندر غلطی نظر آئے تو اس کو پوری قوم کے اندر اس کی تشہیر کرتے ہیں اور اس کو شرمسار کر دیتے ہیں کہ اس نے فلاں کام کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحیم اس کا نام نہیں لینا، میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں جتنے لوگ آئے ہیں یہ جا کے سارے غسل کر کے آئے اور پھر اس اجتماع کے اندر آ کے بیٹھیں اور یہ تالا بھی کھل جائے گا، ان کو میرے منہ مبارک کی زیارت بھی کروانا۔ تو حضور علیہ السلام آپ کا پردہ رکھ رہے ہیں۔ اگر آج دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کسی کا پردہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تو قیامت کے دن کس طرح وہ تیار ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام براق کے اوپر سوار ہوئے۔ یہ براق یہ برق سے بنا ہے، روشنی کی مقدار آنکھ جھپکیں تو 95 کروڑ مرتبہ وہ روشنی جو سورج کی کرن ہے اس کی روشنی کی رفتار ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر 95 کروڑ وہ روشنی اتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام براق کے اوپر بیٹھ کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، فرمایا اس کا ذکر کیوں کیا؟ سورت نجم کے اندر اللہ پاک نے پھر آسمانوں کی سیر کا ذکر فرمایا تو فرمایا اگر یہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا سفر یہ سمجھ میں آ گیا تو پوری معراج سمجھ میں آ جائے گی، پورا حضور علیہ السلام کا سفر سمجھ میں آ جائے گا۔ اور تیسری بات یہ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی آپ کی 63 سالہ زندگی مبارک ہے، آپ کا ایک دن اگر لوگوں کے اندر سمجھ میں آ جائے تو پھر 63 سالہ اگر ایک دن سمجھ میں نہیں آتا ایک دن تو پوری 63 سالہ زندگی حضور کی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اسی لیے حضور علیہ السلام کو یا اللہ جانتا ہے یا دوستوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دنیا کے اندر نہیں جانتا حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام مسجد حرام سے چلتی ہیں، اس براق کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ آپ سواری تیز ہو، سواری کے اوپر قابو رہنا بھی مشکل ہے۔ جب یہ تیز ترین گھوڑے ہوتے گاؤں کے اندر تو اس سوار کو تلاش کیا جاتا، اس گھوڑے کے اوپر یہ سواری کر سکتا ہے، ہر آدمی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کی طاقت اس براق سے بھی زیادہ ہے، اس کے اوپر سواری بھی کر رہے ہیں اور دیکھتے بھی جا رہے ہیں۔ اور جس وقت مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں انبیاء کرام علیہ السلام آدم سے لے کے عیسیٰ تک موجود ہیں۔ حضرت جبریل امین حضور کی سواری کو باندھتے ہیں اور اس کے بعد ہر ایک نبی نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا تو حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی اور جس وقت علماء مفسرین لکھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے پڑھنے کے لیے جبریل رک جاتے ہیں۔ یا اللہ آدم کا نام لوں، نوح کا نام لوں، موسیٰ کلیم اللہ کا نام لوں، عیسیٰ روح اللہ کا نام لوں، ابراہیم خلیل اللہ کا نام لوں، یوسف کا نام لوں، یعقوب کا نام لوں، کس کا نام لوں؟ یہاں تو 1,24,000 کما پیش سارے نبی موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل یہ سب کو میں نے بلایا کسی لیے ہے، یہ حضور کو میں نے دولہا بنا کے یہ اس کے باراتی ہیں۔ فرمایا آج نام لینا تو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جس وقت حضور علیہ السلام کا نام اذان کے اندر حضرت جبریل امین نے پڑھا اور اس کے بعد اذان ختم ہوئی، اقامت پڑھی گئی، حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے۔ تو امام کون بنتا ہے؟ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، اس قوم کا
اور اس محلے داروں کا، فرمایا اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے، جو ان سب میں سے زیادہ عالم ہو، زیادہ شریعت کو جاننے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، وہ وہاں موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، سارے نبی وہاں موجود ہیں۔ تو امامت کے لیے کس کو چنا گیا؟ حضور علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا۔ تو میرے نبی تو وہ ہیں کہ جو انبیاء کے امام ہیں اور انبیاء آپ کے مقتدی ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، آپ تو جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ نماز تو اس وقت اللہ پاک نے آپ کو تحفے کے طور پہ عطا کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ انہیں پہلے ہی دنیا کے اندر رسول بنا کے بھیجتا ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام جانتی ہیں نماز کیسے پڑھانی ہے۔ آج پہلی جماعت کا طالب علم ہو، کیا وہ 5ویں کو پڑھا سکتا ہے؟ اور ایک ناظر پڑھنے والا ہو اور وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ شریعت کے مسائل بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ تو تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام آگے ہیں۔ تو پھر کون ہے جو اپنے نبی کو بتایا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو سارے علوم بتا دیے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ سکھایا ہے، اور اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا۔ اس کے بعد سارے انبیاء باری باری اپنا اپنا تعارف کرایا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، وہ کیسی بہترین محفل ہوگی، کتنا بہترین وہ سما ہوگا۔ اور حضرت آدم بھی وہاں موجود ہیں اور حضرت نوح بھی وہاں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کی بار اپنا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ فضیلت بخشی ہے کہ تمام انسانوں کا باپ بنا کے بھیجا ہے۔ تمام انسان میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہے۔ اللہ نے مجھے جنت کے اندر ٹھہرایا ہے، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کا کلیم ہوں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، صاحب شریعت نبی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اپنا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، مجھے روح اللہ بنایا ہے۔ تو سارے انبیاء نے اپنے اپنے خطبے دیے، تو حضور علیہ السلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا میں تمام انبیاء کو سلام عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اول بھی نبی بنایا، آخر بھی نبی بنایا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں پہلوں کے لیے بھی رحمت ہوں، آخر والوں کے لیے بھی رحمت ہوں۔ فرمایا اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ فرمایا میں جب اس دنیا میں تشریف لایا، رب کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ تیرے انبیاء جو مجھ سے پہلے آئے اپنی اپنی قوم کو نشان لگا کے دیتے اور وہ قوم اسی جگہ نماز پڑھتی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا کہ محبوب آپ کا ماتھا زمین پہ لگ گیا ہے، میں نے پوری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ شان ہے حضور کی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن کی، چپ کر مہر علی نہیں یہاں جا نہیں بولن دی۔ تو میرے بھائیوں حضور علیہ السلام کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ شان ہے۔ اب انبیاء یہاں مسجد اقصیٰ کے اندر ہیں
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے جو سفر طے کرتے ہیں اس کا ذکر اللہ پاک نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا سورۃ النجم کے اندر کیا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہاں سمیٹنا چاہتا ہوں، اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آگے جو معراج اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، تو اب یہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قرآن سے ثابت ہے اور قرآن کی نص ہے۔ فرمایا جو اس معراج کا انکار کرے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف روح کو معراج نہیں ہوئی، آپ کا جسم بھی ساتھ ہے، آپ کا روح بھی ساتھ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر معراج نہیں ہوئی، فرمایا یہ بیداری کے اندر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل بھی کیا، براق کے اوپر بھی بیٹھے، جو مناظر دیکھے میں انشاءاللہ کل جمعہ ہے، جو راستوں کے اندر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عجیب مناظر دیکھے۔ اور ایک جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک قبر سے گزرا تو وہاں سے خوشبو آ رہی تھی، اور ایک قبر سے میں گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ تو دو روایتیں آتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ فرمایا جب وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری گزرتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ قبر کے اندر ہیں، جس وقت مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے تو موسیٰ پہلے کھڑے ہیں۔ اب آپ کے ذہن کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال آئے گا، تو پھر یہ دیکھیں حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو فرمایا یہاں علماء مفسرین جواب دیتے ہیں حضور کی اپنی رفتار نہیں تھی، براق کی رفتار تھی۔ فرمایا سواری کی رفتار کم ہے، اللہ کے نبی کی رفتار اس سے آگے ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کے جاتے ہیں تو وہ آپ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور براق کی جو رفتار ہے وہ کم ہے، اللہ کے نبی کا مقام اس سے آگے ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، فرمایا وہ بدبودار جو گوشت ہے، خون نکل رہا ہے، اس کو کھا رہے ہیں، ان کے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ لذیذ کھانے پڑے ہیں، ان کی طرف وہ نہیں جاتے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر، جو خامد بیوی کے لیے حلال ہے، وہ بیوی اپنے خامد کو چھوڑ کے، وہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کے حرام کاری کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا یہ حشر کیا جا رہا ہے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا میرے بھائیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، جو خواتین نے آزادی مارچ نکالا ہے، آج نیٹ کے اندر وہ باتیں موجود ہیں۔ ہمیں اللہ کی وہ پکڑ نہیں آ رہی حضور کے وسیلے سے، کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو بھی سن لے آزادی، محمد تو بھی سن لے، نبی تو بھی سن لے آزادی کیا ہے، اور عمران تو بھی سن لے آزادی کیا ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں، اقبال تو بھی سن لے، اور اولیاء آپ بھی سن لیں۔ تو میرے بھائیوں کس کو پکار رہے ہیں؟ کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے؟ اسی پاکستان کے اندر وہ رہتی ہیں، پاکستان کے مخالف۔ ایک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی اٹھ کے عدالت کے خلاف بات کرے، فوری طور پہ حکومتی مشینری حرکت میں آتی ہے، اسے گرفتار کرتی ہیں۔ کوئی فوج کے ادارے کے خلاف بات نکالے اپنے منہ سے تو جو حکومت کے کرندے ہیں اسے اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو کیا شریعت کا مذاق اڑایا جائے؟ کوئی مشینری وہ حرکت کے اندر کیوں نہیں آتی؟ وہ حکومت کیوں نہیں سنتی؟ ان کو کیوں لگام نہیں دیتی؟ ان کو کیوں نہیں پکڑتی؟ اصل سبب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے۔ تو آج ہم شریعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہری حیات کے اندر، زمانہ جلیت کے اندر، وہ لوگ مشرکین مکہ خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ محمد اگر آپ سچا ہے تو تیرا خدا ہمیں کیوں نہیں پکڑتا؟ تو اللہ پاک جواب دیتا قرآن کی سورت کے اندر، اے محبوب میں اس لیے عذاب نہیں بھیجتا، ان کے اندر آپ رہتے ہیں،
اگر آپ ان کے اندر نہ رہتے تو میرا عذاب آ کے ان کو اٹھا لیتا۔ تو میرے بھائیوں، اسی حضور کی دعائیں ہیں آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو ہمارے اندر تو کچھ ہی نہیں بچا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کتنے لوگ آئے ہیں مسجد کے اندر، اس حضور کی محفل کے اندر چند منٹ کے لیے، چند لمحے کے لیے، تو سارا علاقہ، سارا محلہ اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور رونا بھی چاہیے کہ ہم کہاں کریں، کیوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں دین سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد یہ تمام جو زمین ہے دنیا کی، فرمایا سب جگہ سے بہترین جگہ یہ مسجد ہے، فرمایا سب سے بری جگہ وہ بازار ہیں۔ تو جتنی دیر کے اندر آپ مسجد کے اندر بیٹھیں گے، حضور کی محفل کے اندر بیٹھیں گے، حضور کی یاد کے اندر بیٹھیں گے، صلاۃ و سلام کے اندر بیٹھیں گے، یہ اللہ کی فرشتے تو لکھ رہے ہیں، ہر ایک کی نیکیاں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے گناہ لکھے جا رہے ہیں تو یہ نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ آج 37ویں رات تھی رجب کی، حضور کی معراج کی رات تھی، اور اس مسجد گلزار مدینہ کے اندر یا اللہ تیرے چند بندے آ کے بیٹھے، تیرے نبی کا ذکر کیا، فلاں بھی اس کے اندر موجود تھا، فلاں بھی اس کے اندر موجود تھا۔ تو جو نہیں آئے تو میرے بھائیوں ان کی پھر حاضری تو نہیں لگتی، ان کی تو غیر حاضریاں ہیں۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، حضور کے ذکر کی محفل ہو، اللہ کی یاد کی محفل ہو، تو میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور ان کو تلاش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے زمین پہ اللہ کی بارگاہ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا پھر دنیا میں جب آتے ہیں تو وہ ذکر اذکار کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، کہاں ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، جہاں اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو فرمایا ان محفلوں کے اندر، ان اذکار کی ذاکروں کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جس وقت جاتی ہیں ان کی گواہی دیتی ہیں، اللہ فلاں بھی تیرا بندہ اس کے اندر بیٹھا تھا، فلاں بھی بیٹھا تھا، یا اللہ ایک بندہ چل رہا تھا، راستے پہ جا رہا تھا، وہ اس نیت پہ نہیں آیا، بس سنتے سنتے وہ آ کے بیٹھ گیا، یا اسے کوئی اور کام تھا کسی آدمی کے ساتھ، اور وہ خاموشی کے ساتھ آ کے بیٹھا تاکہ یہ محفل ختم ہو اور میں اس سے بات چیت کر سکوں، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی، بیٹھا تو میرے پیاروں کے اندر تھا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔